فرحانہ ذرا رک کر میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ جب میں کچھ نہیں بولا تو اس نے اپنا بیان جاری رکھا۔ نیلم اتنی دیر گھر سے باہر رہی جب تک سعید گھر پہنچ جاتا، پھر اس نے دیکھا کہ سعید کو گھر میں داخل ہوئے چند منٹ ہو گئے ہیں تو وہ خود بھی اندر آ گئی۔ اس کے بعد ان دونوں میں فون کے معاملات پر بحث و تکرار ہونے لگی۔ پھر جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا۔ پولیس نے موقع پر آ کر کارروائی کی اور سعید کو فریدہ کے قتل کے الزام میں پکڑ کر لے گئے، لیکن کسی کا دھیان نیلم کی طرف نہیں گیا۔ وہ سب کی نظروں میں معصوم اور مظلوم بنی رہی اور اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں نے حیرت اور تعجب کے ملے جلے تاثرات سے فرحانہ کو دیکھا اور پوچھا، آپ تو یہ سب کچھ اس طرح بتا رہی ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہو۔ بیگ صاحب، آپ یقین کریں اس واقعے کا ایک ایک حصہ اسی طرح ہوا ہوگا۔ وہ تیقن سے بولی، میں نیلم کی عیاری اور نیچر کو جانتی ہوں۔ بعد میں آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بعد کی تو بعد میں دیکھی جائے گی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ فی الحال تو آپ کے بیان کا زیادہ تر حصہ مفروضات اور الزامات پر مبنی نظر آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں نے ایک لمحہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوری سچائی کے ساتھ کہا، میں آپ کی اس کہانی پر یقین نہیں کر سکتا۔ تو کیا آپ اس کیس سے دستبردار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ سعید کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے میں نے اب تک جو کوشش کی ہے وہ خاصی نتیجہ خیز نظر آ رہی ہے۔ مجھے امید ہے میں بہت جلد اسے باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے بے یقینی اس کہانی کے بارے میں ظاہر کی ہے جو نیلم سے متعلق آپ نے سنائی ہے۔ وہ خوابناک انداز میں بولی، میری تو یہ شدید خواہش ہے کہ سعید کی بریت کے ساتھ ہی نیلم بھی فریدہ کے قتل کے الزام میں پھانسی چڑھ جائے۔ فرحانہ کے لہجے میں جنون کی سی کیفیت تھی۔ میں اس کے دلی جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ سوچ کی یہ کجروی اس نفرت کا نتیجہ تھا جو وہ نیلم کے ساتھ اپنے دل میں رکھتی تھی۔ بقول اس کے، نیلم نے اپنے حسن کا جال بچھا کر اس سے اس کا محبوب چھین لیا تھا۔ اگر واقعہ یہی تھا تو وہ نیلم جیسی لٹیری کے لیے نفرت کے میدان میں کسی بھی حد تک سوچ سکتی تھی۔ اس کی سوچ پر پہرا بٹھایا جا سکتا تھا اور نہ ہی عمل کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی تھی، مگر میں اتنا بے وقوف اور جذباتی نہیں تھا کہ اس کے مجروح جذبات کی تسکین کے لیے خواہ مخواہ نیلم کے خلاف محاذ بنا کر کھڑا ہو جاتا۔ ہاں، اگر وہ مجھے کسی زاویے سے مشکوک نظر آتی تو بات الگ تھی۔ میں نے واشگاف اور دو ٹوک الفاظ میں فرحانہ سے کہا، فرحانہ صاحبہ، آپ نے جو کیس میرے حوالے کیا ہے وہ اپنے منطقی انجام کی جانب گامزن ہے اور انشاءاللہ میں بہت جلد سعید کو بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نیلم کو فریدہ کا قاتل سمجھتی ہیں تو اس کے جرم کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر اس بارے میں سوچا جائے گا۔ میں اس بات سے تو اختلاف نہیں کر سکتا کہ قاتل کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ وہ قدرے مایوس ہو گئی لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں فرحانہ کو خدا حافظ کہہ کر اس کے بنگلے سے نکل آیا۔ آئندہ 2-3 پیشیوں پر استغاثہ کے باقی ماندہ گواہوں کو شہادت اور جراح کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان میں میرے موکل کا پڑوسی صلاح الدین اور میڈیکل سٹور کے عملے کے 2 افراد بھی شامل تھے، لیکن ان گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جراح کے نتیجے میں کوئی نئی بات سامنے نہ آ سکی۔ میڈیکل سٹور والوں کا موقف تھا کہ وہاں سے کسی نے فون کر کے ملزم کی بیوی کو نہیں بلایا تھا۔ اسی طرح انہوں نے ملزم کے فون سننے کی تصدیق تو کی تھی، تاہم وہ یہ بات نہیں جانتے تھے میرے موکل نے فون پر فریدہ سے بات کی تھی یا کسی اور سے۔ سعید کے پڑوسی صلاح الدین نے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی، وہ بھی کوئی کارآمد بات سامنے نہ لا سکا۔ چنانچہ جج نے دلائل کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی 10 دن بعد کی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی چلمن نشین، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ جس روز عدالت میں دلائل دیے جاتے ہیں یا فیصلہ سنایا جاتا ہے اس دن وہاں سامعین کا خاصا رش ہوتا ہے۔ خاص طور پر فیصلے کے روز تو پریس، فوٹوگرافرز اور اخباری نمائندے جوک در جوک وہاں پہنچتے ہیں۔ عدالت میں بڑی رونق اور ایک میلے کا سا سما ہوتا ہے۔
دلائل کا آغاز استغاثہ کی طرف سے ہوا اور وکیل استغاثہ نے میرے موکل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ زیادہ تر باتیں وہی تھیں جو اس کے پلیٹ فارم سے اب تک عدالت کے ریکارڈ پر جمع ہو چکی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے اپنے موقف کی حمایت میں خوب بڑھ چڑھ کر دلائل دیے اور بالآخر جج سے درخواست کی کہ وہ میرے موکل کو قرار واقعی سزا سنا دے۔ اپنی باری پر میں نے دلائل دینے شروع کیے اور انکوائری افسر سمیت وکیل استغاثہ اور گواہوں کے بیانات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ میں نے کراری آواز میں کہا، جناب عالی، استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے پہلے ایک موقع پیدا کیا اور پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مقتول پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہونے کی صورت میں اس کا غصہ اور جھنجھلاہٹ اس بلندی کو پہنچ گئے تھے کہ پکڑے جانے یا بدنامی کے خوف سے اس نے مقتول فریدہ کو قتل کر دیا۔ جناب عالی، مجرمانہ حملے کے نتیجے میں جب فریق ثانی مدافعت پیش کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ حملہ آور کے جسم پر ایک خراش تک نہ آئے، خصوصاً اس کا چہرہ، ہاتھ اور گردن کھرونچوں سے بھر جاتے ہیں۔ لیکن کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ میرے موکل کے جسم پر اس قسم کا ایک نشان بھی نہیں پایا گیا، جبکہ اس مجرمانہ جدوجہد میں فریق ثانی یعنی مقتولہ فریدہ کا لباس تار تار ہوتا چلا گیا۔ میرے موکل کا جسمانی معائنہ تو نہیں کروایا گیا، جو کہ ایک سنگین کوتاہی میں شمار ہوتا ہے، مگر مقتولہ کا مکمل طبی و طبعی ٹیسٹ ہوا تھا اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کہیں بھی اس امر کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ مقتول کے ناخنوں میں ملزم کے بدن کے ریشے ملے ہوں۔ اس سے صرف ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ مقتولہ نے خود کو بچانے کے لیے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، ورنہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مقتول کے ناخنوں میں ملزم کے گوشت کے ریشے دستیاب نہ ہوتے اور ملزم کے بدن پر خراشیں نہ آتیں، جبکہ دوسری جانب مقتول کے لباس کی دھجیاں بکھر گئیں۔ اس سے صرف ایک ہی بات سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ مقتول پر کسی قسم کا کوئی مجرمانہ حملہ کیا ہی نہیں گیا۔ اسے ہتھوڑی کا خطرناک وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا، پھر مجرمانہ حملے کا تاثر دینے کے لیے اس کے لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیا گیا۔ جناب عالی، اس ناپختہ ذہن کی کارروائی سے لگتا ہے قاتل جو کوئی بھی تھا وہ بہت ہی اناڑی اور نا تجربے کار تھا، لیکن استغاثہ کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی تھی کہ اس نے اس بات کو بنیاد بنا کر میرے موکل کو پھانسی دینے کا منصوبہ بنا ڈالا۔ جناب عالی، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر میرے موکل نے آہنی ہتھوڑی سے مقتول کی جان لی ہوتی تو وہ آلہ قتل کو ضرور کہیں چھپا دیتا، ٹول باکس میں کھلا چھوڑ کر وہ پولیس والوں کو اپنے پیچھے لگانے کا اہتمام نہ کرتا۔ ایک اور خاص بات، انکوائری افسر کے مطابق جب وہ جائے واردات پر پہنچے تو عیار ملزم نے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر رکھے تھے، لیکن اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں قطعاً بند نہیں تھیں۔ ملزم کی بیوی نیلم اور پڑوسی صلاح الدین اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ میں نے چند لمحات تک خاموشی اختیار کی، پھر حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ جج کی طرف متوجہ ہو گیا اور اپنے دلائل کو آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، ان واقعات، شواہد اور دلائل کی روشنی میں استغاثہ جھوٹ کے کسی پلندے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ میرا موکل بے گناہ ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ میرے موکل کو باعزت بری کرنے کے احکام صادر کرے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی یہ درخواست بھی کروں گا کہ پولیس کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ مقتولہ فریدہ کے اصل قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے حوالہ عدالت کرے، تاکہ ایک جانب انصاف کے تقاضے پورے ہوں تو دوسری طرف اس بے سہارا اور غریب عورت کی روح کو بھی قرار آ جائے۔ میرے دلائل کا سلسلہ ختم ہوا تو جج اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلا گیا۔ لگ بھگ 15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا اور فیصلے کے لیے تاریخ دے کر اس نے عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر عدالت نے میرے موکل سعید کو باعزت بری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جج نے انکوائری آفیسر کو تاکید کی کہ وہ اس کیس کو دوبارہ اسٹڈی کرے اور مقتول فریدہ کے قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے تاکہ اس کیس کا دوسرا رخ بھی تکمیل سے ہمکنار ہو سکے۔ میں کیس کی کامیابی پر خوش تھا، ظاہر ہے یہ خوش ہونے ہی کی بات تھی۔ اسی رات فرحانہ کا فون آ گیا، بیگ صاحب
میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ نے سعید کو رہائی دلا کر مجھ پر جو احسان کیا وہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا، میری خوش قسمتی اور قدرت کا احسان کہ میں اس کوشش میں کامران ہو گیا۔ ویسے ایک بات ہے، میں نے ذرا رک کر کہا، اگر میں یہ کیس ہار جاتا تو بھی آپ اسی طرح مجھے ٹریٹ کرتی، یعنی خوشی اور شادمانی کے ساتھ؟ اس نے ایک کہا لگایا اور پورے اعتماد سے بولی، میں آپ کی ناکامی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے سعید کی بے گناہی کا پورا یقین تھا، اور آپ تو جانتے ہیں یقین بہت طاقتور جذبہ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ خدا اور بندے کا تعلق بھی یقین کا رہین منت ہے، ورنہ کون کسی کو پوچھتا ہے۔ آپ ابھی میرے اس یقین کا ایک اور معجزہ بھی دیکھیں گے، وہ پراسرار انداز میں بولی۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، میں نیلم کے خلاف آج ہی ثبوت جمع کرنا شروع کر دوں گی، اور آپ دیکھ لیجئے گا، ایک دن میں اسے فریدہ کے قتل کے جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضرور پہنچاؤں گی۔ آپ کا ذہن ابھی تک نیلم ہی میں اٹکا ہوا ہے، میں نے کہا۔ ذہن نیلم اور دل سعید میں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک کہا لگایا۔ میں خاموش رہا۔ کہتا بھی تو کیا کہتا؟ وہ اس وقت انتہائی جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ خود ہی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بیگ صاحب، میں عنقریب آپ کو ایک خوشخبری سنانے والی ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، آپ اسے ایک سرپرائز سمجھ لیں۔ کیسی خوشخبری فرحانہ صاحب؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ شرارت آمیز لہجے میں بولی، اگر وقت سے پہلے بتا دیا تو پھر سرپرائز کیسا؟ وش یو گڈ لک۔ میں نے خلوص دل سے اسے دعا دی۔ بظاہر یہ قصہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن لگ بھگ 1 سال بعد فرحانہ دوبارہ میرے پاس آئی۔ اس وقت سعید بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں کے لبوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ تھی۔ میں نے انہیں بٹھایا اور حال احوال دریافت کیا۔ فرحانہ نے کہا، بیگ صاحب، میں نے آپ سے سرپرائز دینے کا وعدہ کیا تھا نا؟ پھر وہ سعید کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، ان سے ملیں، یہ اب آپ کے موکل نہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ ایک ہی بات ہے، میں نے بے ساختہ کہا۔ شوہر اور موکل میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ پھر بے پناہ حیرت چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، بھائی آپ لوگوں نے کب شادی کر لی؟ 1 ہفتہ قبل، سعید نے بتایا۔ کمال ہے، مجھے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا، میں نے شکوہ کیا۔ میں تم لوگوں کی شادی رکوا تو نہ دیتا؟ فرحانہ نے کہا، بیگ صاحب، میں سرپرائز کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا آپ ناراض ہوں گے تو میں معذرت کر لوں گی۔ آئی ایم ویری سوری۔ ٹھیک ہے، آپ کی معذرت قبول ہو گئی، میں نے کہا۔ پھر سعید سے پوچھا، نیلم کا کیا بنا؟ میں نے اسے طلاق دے دی تھی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ جیل جاتے ہوئے میرا نام بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ جیل؟ میری آواز حیرت سے بھر گئی۔ فرحانہ نے بتایا، میں نے نیلم کے خلاف ایسے ٹھوس ثبوت حاصل کر لیے تھے کہ پولیس اور عدالت کو اس پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ اوہو، میں نے بے ساختہ سانس خارج کی۔ آپ اپنی دھن کی بہت پکی ہیں۔ کوئی ایسی ویسی؟ سعید نے گرا لگائی۔ یہ اس کی دھن ہی ہے کہ آج ہم ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ فرحانہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے سعید سے یہ نہیں پوچھا فرحانہ نے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کون سا ہنر آزمایا ہے، اور نہ ہی فرحانہ سے دریافت کیا کہ اس نے نیلم کے خلاف کیسے اور کون سے ٹھوس ثبوت حاصل کر لیے تھے۔ وہ کسی بھی مرحلے پر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بعض چلمن نشین اسی طرح اوٹ میں رہ کر تیر چلاتے ہیں۔ انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے اگر انہوں نے سامنے آ کر شست باندھی تو نشانہ خطا ہو جائے گا۔ فرحانہ ماضی میں ایک ناکام تجربہ کر چکی تھی، اب اس کا اعادہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں خوشگوار مستقبل کے لیے نیک خواہشات سے نوازا اور رخصت کر دیا۔